الرحمن السلام علیکم سیکنڈ ایئر پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پولیس کا نظام، سسٹم آف پولیس۔ پاکستان میں پولیس کا نظام حصول آزادی سے قبل رائج نظام کے تسلسل سے عبارت ہے، جس میں حالات و ضروریات کے تحت مناسب رد و بدل کیا گیا ہے۔ تاہم ماضی میں غیر ملکی حکمرانوں کا قائم کردہ یہ نظام ابھی تک ایک آزاد قوم کی ضرورتوں اور امنگوں سے پوری طرح ہم آہنگ نظر نہیں آتا۔ عوام کی نظروں میں اس شعبے کو اب بھی خدمت اور سعادت کی بجائے دبدبہ، خوف اور جبر کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ قرینِ انصاف یہ بات بھی ہے کہ پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیتے وقت اسے پورے ملکی نظام کے خد و خال کے تناظر میں دیکھا جائے۔ بلا شبہ ملک کا سیاسی کلچر ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ پولیس کو بھی پامر مجبوری ضابطوں سے ہٹ کر مصلحتوں کے تحت اپنا طرز عمل متعین کرنا پڑتا ہے۔ ملک بھر میں امن و امان کے قیام کے سلسلہ میں پولیس کے شعبہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اسے بہت ہی حساس نوعیت کے فرائض ادا کرنا ہوتے ہیں۔ بلا شبہ حکومت کی اپنی فرائض اور ذمہ داریوں سے کامیابی سے عہدہ برآں ہونے کے سلسلہ میں پولیس کی حسن کارکردگی کو نمایاں اور کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ اس شعبے کا ڈھانچہ اور نظم و نسق ہمہ گیر اور وسیع قواعد و ضوابط سے عبارت ہے۔ بنیادی طور پر پولیس کا محکمہ صوبائی دائرۂ کار میں آتا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی اپنی پولیس فورس بھی موجود ہے، جبکہ فوجی علاقوں میں ملٹری پولیس موجود ہوتی ہے۔ یہاں ہمارا سروکار صوبائی پولیس نظم و نسق سے ہے۔ انسپکٹر جنرل پولیس (IG) صوبے میں پولیس کا سربراہ انسپکٹر جنرل پولیس کہلاتا ہے، جو پورے صوبے میں پولیس نظم و نسق کا نگرانِ اعلیٰ اور اس کی کارکردگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ IG بالعموم پولیس سروس آف پاکستان کا سینئر ترین افسر ہوتا ہے۔ اپنے محکمانہ فرائض کی ادائیگی کے سلسلہ میں اسے ہوم سیکرٹری سے مسلسل رابطہ رکھنا ہوتا ہے، نیز وہ محکمانہ امور کے سلسلے میں چیف سیکرٹری کو جواب دہ ہوتا ہے۔ حکومت کی طرف سے عائد کردہ اسے وہ تمام فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں جو اس کے دائرۂ عمل میں آتے ہیں۔ دفتری امور کی انجام دہی کے لیے IG کی معاونت کے لیے وسیع عملہ موجود ہوتا ہے، جبکہ فرائض منصبی اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی معاونت کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایڈیشنل IG، ایک DIG اور متعدد ماتحت پولیس افسران و ملازمین موجود ہوتے ہیں۔ پنجاب سے انسپکٹر جنرل آف پولیس کے ماتحت اس وقت 50,000 سے زائد عملہ کام کرتا ہے۔ اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل AIG IG کی معاونت AIG کرتا ہے، جو پولیس سروس آف پاکستان کا گریڈ 19 کا سینئر افسر ہوتا ہے۔ IG کے فرائض کی نوعیت عمومی نگرانی اور حکام بالا سے رابطہ سے منسلک ہوتی ہے، جبکہ AIG کا سروکار محکمانہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ گہرا اور ہمہ گیر ہوتا ہے۔ IG کے ایما پر وہ مختلف احکام و ہدایات جاری کرتا ہے، نیز ملازمین کی تقرریاں، تبادلے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائیوں پر مبنی احکام بالعموم AIG کی طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل DIG یہ عہدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پولیس کی فرائض کی انجام دہی کے لیے انہیں خصوصی ذمہ داریاں اور اختیارات دیے جاتے ہیں۔
DIG حضرات ہی امن و امان کے قیام کے سلسلہ میں خصوصی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ DIG بالعموم پولیس سروس آف پاکستان کا 19ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے۔ قواعد کے تحت پولیس افسران کی تعیناتی کے سلسلہ میں ایک خاص تعداد کے لیے فوج کا کوٹا بھی مقرر ہے۔ ہر ڈویژن میں DIG پولیس نظم و نسق کا نگرانی اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے۔ DIG حضرات کی تعیناتی ڈویژن کے علاوہ بعض خاص شعبوں میں کی جاتی ہے، مثلاً شعبہ اکاؤنٹس یا پولیس ہیڈ کوارٹر میں تعیناتی بطور DIG ٹریفک یا انسدادی دہشت گردی سیل میں بھی تعیناتی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح DIG کرائم برانچ کا عہدہ بھی اہم ہے۔ بطور DIG ویلفیئر، DIG ٹرانسپورٹ، DIG CID کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس SP DIG کے ماتحت SP کا عہدہ ہوتا ہے۔ اس میں سے سینئر افسر کو بالعموم SSP کہا جاتا ہے، جو بعض اوقات 19ویں گریڈ کا افسر ہو سکتا ہے۔ SP بالعموم پولیس سروس کا سینئر ملازم ہوتا ہے۔ بعض بڑے شہروں اور اضلاع میں ان کی تعیناتی عمل میں آتی ہے اور اس سطح پر SSP کو وہی فرائض ادا کرنا ہوتے ہیں جو ڈویژن میں DIG ادا کرتا ہے۔ اپنے اختیارات وہ IG اور DIG کی زیر نگرانی استعمال کرتا ہے۔ SP ہر ضلع میں پولیس نظم و نسق کا نگران ہوتا ہے۔ اپنے منصبی فرائض کی ادائیگی کے سلسلہ میں وہ اپنے افسران بالا کے احکام بجا لاتا ہے اور انہی کو جواب دہ ہوتا ہے۔ پولیس کے ضلعی نظم و نسق میں اس کی معاونت ASP اور DSP ملازمین کرتے ہیں۔ بڑے شہروں کے مختلف سب ڈویژنز کے لیے SP کا تقرر عمل میں آتا ہے۔ مثلاً لاہور کے 4 ایسے حلقوں کے لیے ایک SP ماڈل ٹاؤن، ایک SP سٹی، ایک SP کینٹ، ایک SP صدر ہے، جبکہ پورے شہر کی نگرانی SSP انتظامی SSP ایڈمن کے سپرد ہے۔ اسی طرح SP ہیڈ کوارٹرز پولیس لائن میں ڈیوٹیز تفویض کرتا ہے، جبکہ SP سیکیورٹی پروٹوکول ڈیوٹیز لگانے کا ذمہ دار ہے۔ SP مجاہد فورس موبائل اسکواڈ کا نگران بھی شمار ہوتا ہے۔ SDPO ہر ضلع میں نچلی سطح پر سرکل انچارج کا عہدہ قائم ہے، جس کا سربراہ ASP یا DSP سطح کا افسر ہوتا ہے۔ سرکل انچارج اپنے ماتحت تھانوں کی نگرانی کرتا ہے۔ بالعموم ایک سرکل کے تحت 3 یا 4 تھانے ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں میں ایسے متعدد سرکل موجود ہوتے ہیں۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر ایبریویشن ہے SHO۔ اہم تھانوں میں DSP کی سطح کے پولیس افسر تعینات ہوتے ہیں، جبکہ کم اہم تھانوں میں انسپکٹر پولیس، جو عموماً 11ویں گریڈ کا ملازم ہوتا ہے، بطور SHO تعینات کیا جاتا ہے۔ SHO کو علاقہ مجسٹریٹ سے مل کر اپنے فرائض ادا کرنا ہوتے ہیں اور اس کی معاونت کے لیے سب انسپکٹر 14 گریڈ، ASI 11 گریڈ، ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل حضرات کی وسیع نفری موجود ہوتی ہے۔ پولیس کے SHO کا عہدہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی سطح پر پولیس کا رابطہ براہ راست پبلک سے ہوتا ہے۔ پولیس کی نیک نامی کا دار و مدار بالخصوص اس سطح پر اس کی حسن کارکردگی پر ہے۔ ایک عام تاثر کے مطابق ہمارے ہاں تھانہ کلچر بہت بدنام ہے۔ SHO کو وسیع اختیارات حاصل ہیں، جبکہ ان کے استعمال کے سلسلوں میں ذمہ دارانہ طرز عمل اور اعلیٰ روایات کا فقدان نظر آتا ہے۔ سیاسی دباؤ، رشوت، سفارش اور جانبداری کا چلن عام ہے، جس سے پوری پولیس کی نیک نامی پر حرف آتا ہے۔ تھانہ میں رپورٹ درج کرانے کے عمل میں بے ضابطگیوں کی شکایت عام سننے میں آتی رہی ہے۔ دراصل پبلک شکایات کا ازالہ کرنے کے ضمن میں پولیس کی اس اکائی کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ خواتین کے لیے پولیس اسٹیشن۔
حال ہی میں خواتین سے متعلق تنازعات طے کرنے کے اور جرائم کی بحقانی کے لیے بڑے بڑے شہروں میں خواتین تھانوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ان تمام تھانوں کا تمام عملہ خواتین اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ قیام کا مقصد یہ ہے کہ تفتیش اور ثبوت کی فراہمی کے سلسلہ میں خواتین ملزمان اور فریقین سے خواتین پولیس اہلکار ہی سروکار رکھیں۔ اس سے انہیں اپنی ہم صنف سے آزادانہ ماحول میں بات چیت کا موقع مل سکتا ہے، جبکہ مرد پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں ایسے ماحول کا ملنا ممکن نہیں، اور اب تک یہ تجربہ کافی کامیاب رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کا ایک اہم شعبہ ٹریفک پولیس، جس کی اہم ذمہ داری سڑکوں اور بڑی شاہراہوں پر ٹریفک کے قوانین کا مؤثر طور پر نفاذ ہے۔ اس شعبے کا نگرانی آلہ DIG ٹریفک ہوتا ہے۔ دور حاضر میں ذرائع نقل و حرکت کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور سڑکوں پر ٹریفک کے ازدحام کے پیش نظر ٹریفک پولیس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ ان کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ ٹریفک بغیر کسی رکاوٹ رواں دواں رہے۔ سڑکوں اور اہم چوراہوں پر ٹریفک پولیس کانسٹیبل موجود ہوتے ہیں جو قوانین کی پابندی کرواتے ہیں۔ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرنے والوں کا چالان کیا جاتا ہے۔ حادثات کی صورت میں سڑک پر سے رکاوٹ ہٹانا اور جائے حادثہ پر پہنچ کر موقع ملاحظہ کر کے حادثہ کی ذمہ داری کا تعین کرنا اور پھر چالان عدالت میں پیش کرنا اس شعبہ کی ذمہ داری ہے۔ نیز یہ شعبہ لوگوں کی ٹریفک قوانین سے واقف کرانے کی خاطر وقتاً فوقتاً ہفتۂ ٹریفک مناتا ہے اور ذرائع ابلاغ و اشتہارات کے ذریعے لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا بھی اسی شعبے کی ذمہ داری ہے۔ ٹریفک پولیس کی دو اہم برانچز ہیں: شعبہ قومی شاہراہیں اور ضلعی ٹریفک پولیس۔ نچلے درجے کے پولیس ملازمین کی بھرتی کے لیے خود پولیس افسروں کو براہ راست بھرتی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کانسٹیبل کے درجہ کے ملازمین کا چناؤ SP، ASP، ہیڈ کوارٹر اور ایک اعلیٰ پولیس افسر پر مشتمل کمیٹی کرتی ہے۔ ASP کا چناؤ وفاقی پبلک کمیشن کے ذریعے عمل میں آتا ہے، جس کی بنا پر منتخب امیدواروں کو پولیس سروس آف پاکستان میں لیا جاتا ہے۔ یہ کھلے مقابلے کا امتحان ہوتا ہے جس میں تحریری امتحان اور انٹرویو کی بنیاد پر نہایت موزوں امیدواروں کا چناؤ عمل میں آتا ہے۔ بالعموم پولیس میں اعلیٰ عہدوں پر اسی سطح سے براہ راست چنے گئے ملازمین ہی پہنچ پاتے ہیں، تاہم نچلی سطح سے محکمانہ ترقیوں سے بھی اہلکاروں کی ایک خاص تعداد بڑے عہدوں پر فائز ہوتی ہے۔ تربیت: پولیس سروس آف پاکستان کے براہ راست چنے گئے اہلکاروں کو تربیت کے لیے پولیس ٹریننگ کالج سہالہ میں ایک خاص عرصہ تک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ مزید برآں اسلام آباد نیشنل پولیس اکیڈمی میں بھی انہیں تربیت دی جاتی ہے۔ ان کی تربیت اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ وہ پبلک امور، واقفیت عامہ، پیشہ ورانہ طرز عمل اور اپنے فرائض کے ہر پہلو کے متعلق پوری طرح واقفیت حاصل کرتے ہیں، تاکہ بطور پولیس افسر وہ اپنی زیر نگرانی عملہ کی مؤثر طور پر نگرانی کر سکیں۔ اس سلسلہ میں ان کے لیے اعلیٰ پیمانے پر خاص کورسز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جہاں مختلف شعبوں کے ماہرین لیکچر دیتے ہیں۔ نیپا میں دوران ملازمت وقتاً فوقتاً ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا رہتا ہے، اور پولیس افسران دیگر سول ملازمین کے ہمراہ یہاں کچھ عرصہ قیام کر کے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اس ادارہ میں جدید انتظامی ٹیکنیکس، عالمی رجحانات اور ترقی کی نئی جہتوں سے انہیں آگاہ کیا جاتا ہے اور تازہ معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں اعلیٰ پولیس افسران کو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج لاہور اور نیشنل ڈیفنس کالج کوئٹہ میں بھی کورسز کروائے جاتے ہیں۔
ASI اور ASP کی سطح کے ملازمین کے لیے بھی پولیس ٹریننگ کالج سہالہ میں تربیت کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں یہ لوگ 1 سال تک پولیس کے فرائض کی ادائیگی سے منسلک علوم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بالخصوص انہیں قانون اور تفتیش کروانے کے جدید طریقوں سے روشناس کرایا جاتا ہے، نیز جدید اور روایتی اسلحے کا استعمال، گھڑ سواری، ڈرائیونگ اور سماجی اطوار سے متعلق تربیت دی جاتی ہے۔ اس سطح سے اونچے پولیس اہلکاروں کی دوران ملازمت تربیت کا اہتمام ہوتا ہے اور محکمانہ کورسز کرائے جاتے ہیں۔ پنجاب میں کانسٹیبلز کی تربیت کے لیے کچھ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن کا نگران بالعموم DSP رینک کا پولیس افسر ہوتا ہے۔ یہاں سے 6 ماہ کی تربیت مکمل کر لینے کے بعد کانسٹیبلز کو عملی میدان میں داخل کیا جاتا ہے، جبکہ زیادہ موسوم افراد کو بعد ازاں سہالہ میں واقع پولیس ٹریننگ کالج میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ ریلوے پولیس اور FIA کے افسروں کو بھی ان اداروں میں تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر رینج میں کانسٹیبل کی تربیت کے لیے اسکول قائم ہے۔ پولیس کو نہایت حساس نوعیت کے فرائض ادا کرنا ہوتے ہیں اور حکومتی حسن کارکردگی کا دار و مدار ایک حد تک فرد شناس پولیس کے کردار کا رہین منت ہے۔ امن و امان کا قیام اور جرائم کا تدارک پولیس کے دائرۂ عمل کا حصہ ہے۔ پولیس کا بنیادی فریضہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اور جرائم کی روک تھام ہے، یعنی چوری، ڈاکہ زنی، اغوا وغیرہ کا تدارک پولیس کے دائرۂ عمل کا حصہ ہے۔ اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے پولیس اہلکار سڑکوں پر گشت کرتے رہتے ہیں، مجرموں کی مخبری کی صورت میں ان کے اڈوں پر چھاپہ مارنا، جرائم کے اڈوں کا کھوج لگانا ان کا فریضہ ہے۔ عادی مجرموں کا ریکارڈ تھانے میں محفوظ رکھنا بھی پولیس کی ڈیوٹی ہے۔ دنگا فساد روکنا، شرپسندوں کی سرکوبی، پبلک مقامات پر عوام کو تحفظ فراہم کرنا، جلسے جلوسوں اور عوامی مظاہروں میں ہر قسم کے غیر قانونی حرکات کا تدارک کرنا پولیس کے ہی فرائض میں آتا ہے۔ ملزموں کے خلاف مقدمے کی تیاری کر کے ثبوت پیش کرنا بھی پولیس کا فرض ہے، چنانچہ تفتیشی افسر کو عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے پروسیکیوٹنگ عملہ پولیس سے تعاون کرتا ہے۔ اعلیٰ شخصیات کے تحفظ کے لیے پولیس کو پروٹوکول ڈیوٹی دینا پڑتی ہے۔ پولیس حکومتی سربراہان، اعلیٰ عدالتوں کے ججوں اور غیر ملکی اعلیٰ مہمانوں کے لیے پروٹوکول ڈیوٹی ادا کرتی ہے۔ حال ہی میں تخریبی اور دہشت ناک سرگرمیوں کے بڑھنے سے پولیس کی ایک بڑی تعداد کو یہ ڈیوٹی ادا کرنی پڑی ہے، اس لیے اب موبائل پولیس کا ایک پورا نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے۔ ان کے پاس جدید ہتھیار اور گاڑیاں موجود ہیں اور وہ مستقل طور پر گشت کرتے رہتے ہیں تاکہ شرپسندوں اور تخریب کاروں سے پر وقت نپٹا جا سکے۔ اس ضمن میں موٹر وے اور بڑی شاہراہوں پر ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کا شعبہ قائم ہے، نیز موٹر وے کے لیے الگ تربیت یافتہ پولیس فورس قائم ہے۔ ٹریفک پولیس اس محکمے کا وہ شعبہ ہے جس کا بنیادی فریضہ ہی ٹریفک کے قوانین کا اطلاق اور حادثات کی روک تھام ہے۔ یہ شعبہ بھی اہلیت کی بنا پر لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس کا اجراء بھی کرتا ہے، اور ٹریفک پولیس کے ملازمین اپنی مخصوص وردی کی بنا پر عام پولیس سے الگ طور پر پہچانے جا سکتے ہیں۔ مختلف سرکاری محکمے اپنے قوانین کے نفاذ کے لیے پولیس کی معاونت حاصل کرتے ہیں، چنانچہ مختلف وصولیوں کے لیے انہیں پولیس سے مدد لینا پڑتی ہے، جبکہ مقامی اداروں کو ناجائز تجاوزات ہٹانے کے لیے بھی پولیس کی مدد درکار ہوتی ہے۔ ریلوے کے نظام کو چلانے کے لیے تو ریلوے پولیس کا الگ سیل موجود ہے، اسی طرح محکمہ جیل کی معاونت کے لیے بھی پولیس ان سے تعاون کرتی ہے۔ تجارتی اور کاروباری سرگرمی کے قواعد و ضوابط کے دائرہ میں رکھنے کے لیے پولیس کو ذمہ داریاں نبھانا ہوتی ہیں،
چنانچہ ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ اور اسمگلنگ کی روک تھام بھی پولیس کے فرائض میں شامل ہے، جبکہ صنعتی امن کا قیام بھی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ پولیس کی کرائم برانچ جرائم کے انسداد کے لیے خصوصی طور پر سرگرم ہوتی ہے اور اس سلسلہ میں تحقیق کا کام بھی کرتی ہے۔ پیچیدہ کیس اس سلسلے میں برانچ بھیجے جاتے ہیں۔ اس شعبے کو ماہرین کی خدمات میسر ہوتی ہیں، مثلاً فنگر پرنٹس بیورو کی تفتیش مجرموں کا سراغ لگانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ کرائمز برانچ کی چوری، بینک ڈکیتی اور تخریب کاری پر مبنی سرگرمیوں جیسے جرائم کا سراغ لگاتی ہے۔